پرتگال کے شہر ایوارا میں ایک ایسا چرچ بنا ہے وہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں اور ان کے ڈھانچوں سے تیار ہوا ہے۔ سقوط اندلس میں جب مسلمانوں نے نصرانیت کو نہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا، ان کی بچوں کا، ان کی بیویوں کا اور ان کی ماؤں بہنوں کا جو عزتوں کو پامال کرتے ہوئے ان کے سر قلم کیے گئے۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ہارون احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیوز۔ جی ناظرین، آج ایچ پی نیوز میں ایک بہت ہی دل خراش اور بہت ہی دردناک اور المناک خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو سن کر نہ کہ مسلمان بلکہ مسلمانوں پہ تو غم و غصے کی لہر تو دوڑے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درد رکھنے والا جو کوئی بھی غیر مسلم ہوگا وہ بھی اس درد کو محسوس کرے گا۔ ناظرین، پرتگال کے شہر ایوارا میں ایک ایسا چرچ بنا ہے جو نہ کہ سونے سے بنا ہے، نہ وہ اینٹ پتھر سے بنا ہے اور نہ ہی وہ چاندی سے بنا ہے۔ جی ناظرین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں اور ان کے ڈھانچوں سے تیار ہوا ہے۔ جی ناظرین، یہ انتہائی دردناک خبر اور یہ انتہائی دردناک المیہ جو ہے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو سازش روز اول سے چلتی آ رہی ہے، اسی طرز کو یہ نصرانیت اور یہ یہود و نصارہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جی ناظرین، یہ پرتگال کا شہر ہے، شہر ایوارا۔ جی ناظرین، یہ پوپ فرانس کانی کے حکم پہ یہ تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کو سقوط اندلس میں جب مسلمانوں نے نصرانیت کو نہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر عیسائیوں نے مل کر مسلمانوں پر جب دھاوا بولا اور مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا، ان کی بچوں کا، ان کی بیویوں کا اور ان کی ماؤں بہنوں کا جو عزتوں کو پامال کرتے ہوئے ان کے سر قلم کیے گئے۔ جی ناظرین، ان کی جو کھوپڑیاں اور ان کے جو ہڈیاں، ان کی جتنی بھی ہڈیاں وہ ساری اکٹھی کر کے انہوں نے ایک سائلنٹلی یہ ایک چرچ تیار کیا۔ جی ناظرین، اس چرچ کو تیار جب کر لیا انہوں نے تو انہوں نے اس کو پبلسٹی نہیں کیا، نہ اس کو عوام میں ابھی اس کو دکھایا۔ اب انہوں نے سیاحوں کے لیے کب کھولا؟ جس وقت پاکستان، ترکی، ملیشیا، قطر، ایوان، متحدہ عرب امارات اور سعودیہ عرب پر مشتمل اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ جو ایک بہت مضبوط سلطنت تھی جس نے 650 سال دنیا میں حکومت کی، اس کی حکومت کو گرانے کے بعد، اس کی سلطنت کو گرانے کے بعد، اس کی خلافت کو گرانے کے بعد مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز پہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور ان میں ریاست کی لالچ ڈال دی گئی۔ سپوز یہ پاکستان ایک بہت چھوٹی سی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسی طرح ایران ایک الگ ریاست ہے، اسی طرح قطر ایک الگ ریاست ہے یہ بھی اسلامی، یعنی کہ ہر جو ہے پیسز کر کے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا روس نے یوکرین پہ حملہ کیا۔ جی ناظرین، یوکرین پہ حملہ کیا، وہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام کی جتنی بھی ریاستیں سب کو یکجا ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہ ہوا۔ اور کیا ہے کہ ترکی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کا اثر و رسوخ یہ بھی روس کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ آج کی پیشن گوئی سمجھ کہ روس نے ان قریب ترکی کے ساتھ اپنا پیچا لڑانا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چرچ انہوں نے تیار کیا ہے، یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے جو تیار کردہ چرچ ہے، یہ اسی ٹائم پہ انہوں نے سیاحوں کے لیے کھولا ہے کہ جب اسلامی بلاک بننے کے لیے جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں میں یہ خوف و ہراس پیدا کی جائے
کہ نصرانیوں کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، یہودیوں کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں واحد ایک ایسی قوم ہے کہ جو اپنی موت سے بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ شہادت کو اپنا مقدس سمجھتی ہے۔ میرے سمیت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بچپن سے ہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا، یا اللہ بستر پہ لیٹنے سے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ جی ناظرین، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جس وقت یہ مسلمانوں کا قتل عام اندلس میں ہو رہا تھا اس وقت تمام اسلامی ریاستیں خاموش تھیں۔ حسب روایت جس طرح برما میں تمام اسلامی ریاستیں خاموش رہیں، کیا ہے کہ عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ ناظرین، عالمی جنگ تو ایک طرف رہی، ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرمودات اور ان تمام پیش گوئیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا جس پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسلام کا غلبہ اس دنیا میں پھر آئے گا، زوال کے بعد ایک غلبہ آئے گا، اس غلبے کو عروج دینے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی آئیں گے اور امت مسلمان کی کمان کو سنبھالیں گے۔